ایک چھوٹی سی بستی بنی اسرائیل کا گھرانہ، ایک باپ اور اس کے 12 بیٹے، اور انہی بھائیوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک خواب۔ لیکن اس بچے کو نہیں معلوم تھا کہ اس خواب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بھائیوں کی سازش، اندھا کنواں، غلامی کی زنجیریں، جھوٹا الزام، 7 سال قید اور پھر سلطنت۔ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، حسد کے مقابل صبر کا، فتنے کے سامنے حیا کا، اندھیرے میں یقین کا۔ یہ سرزمین کنعان کی تھی جو آج کے فلسطین اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کا حصہ ہے۔ یہی اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ ان کا گھر سادگی سے بھرا ہوا تھا مگر روحانی نور سے روشن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ صرف ایک خاندان نہیں تھا، یہ نبوت کا سلسلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 ایک ماں سے تھے اور 2 یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین دوسری ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت قریب تھے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے، ان کے چہرے پر معصومیت تھی، مگر گھر کے دوسرے کونے میں ایک اور چیز پل رہی تھی، وہ تھی حسد۔ 10 بھائی محسوس کرتے تھے کہ والد کا جھکاؤ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے۔ حسد چھپا رہتا ہے مگر اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ ایک رات آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، سانس تیز، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے۔ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں، یہ بشارت ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اسی رات حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے تھے کہ یہ بچہ صرف ان کا بیٹا نہیں، مستقبل کا نبی ہے، اور جس پر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی آتی ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور جگہ پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف ہم پر ہو جائے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ اسے ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ وہ والد کے پاس گئے اور کہا، ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دل مان گیا۔ ریگستان کا سفر شروع ہوا اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اندھیرا، تنہائی، خوف، مگر اسی لمحے اللہ کی وحی آئی، ہم ضرور تمہیں ایک دن ان کا یہ کام یاد دلائیں گے اور یہ تمہیں پہچان بھی نہیں رہے ہوں گے۔ شام کو بھائی جھوٹا خون لگا کر واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آراستہ کر دیا ہے، پس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ عظیم صبر کی ابتدا تھی۔ ایک قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے گئے۔ وہاں بازار میں فروخت ہوئے۔ مصر کے ایک با اثر شخص عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ حسن، وقار اور پاکیزگی کا نور ان کے چہرے پر تھا، مگر محل میں ایک اور آزمائش انتظار کر رہی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے، پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ اللہ نے سچ ظاہر کر دیا، قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، مگر سیاسی مصلحت کے تحت انہیں قید کر دیا گیا۔ قید خانہ تنگ، دیواریں، مگر چہرے پرسکون۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط، اور ساتھ ہی پورا معاشی منصوبہ پیش کیا۔ ان کی بے گناہی ثابت ہوئی، انہیں مصر کے خزانوں کا نگران بنا دیا گیا۔ قحط آیا، دور دراز علاقوں تک پھیل گیا، کنعان میں بھی۔ بھائی غلہ لینے مصر آئے اور اپنے ہی بھائی کے سامنے کھڑے تھے مگر پہچان نہ سکے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ حیران رہ گئے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں۔ جو صبر اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں۔ جو صبر اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آج تم پر بھی کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین معافی تھی۔
پھر وہ خواب سچ ہوا۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، جو صبر اور تقوی اختیار کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین معافی تھی۔ پھر وہ خواب سچ ہوا۔ والدین تخت پر بھائی ادب سے جھکے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، یہ صرف ایک نبی کی داستان نہیں، یہ صبر، یقین اور کردار کی عظمت کی داستان ہے۔ اگر اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اگر یقین زندہ ہو تو صبح ضرور ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں اکثر اسے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک دن یا 2 دن چھوڑ کر اس طرح کی موٹیویشنل، مولانا رومی، لقمان حکیم کی حکمت بھری باتیں والی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے اس یوٹیوب چینل وزڈم آف 360 کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔